رات زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے مکے کی گلیاں سنسان تھیں، سارے راستے ویران پڑے تھے، ایک آدمی بھی آتا جاتا نہیں دکھائی پڑ رہا تھا، تمام شہر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عرب چل کر ایک مکان میں گھسا، وہاں بھی سبھی سو رہے تھے، وہ بھی سو گیا۔ سورج نکلنے پر وہ اٹھا، ضرورت سے فارغ ہو کر حرم شریف پہنچا۔ وہاں سینکڑوں بت پرست بتوں کے سامنے جھکے ہوئے تھے، ان کی پوجا کر رہے تھے۔ ایک اور کچھ آدمی بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ان میں سراقہ بن مالک بھی تھا۔ سراقہ بہت بہادر اور پھر قریشی سردار تھا۔ عرب اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جب وہ باتیں کر چکے تھے تو عرب نے کہا، سراقہ میں رات اکلان کی طرف سے آ رہا تھا، میں نے 3 اونٹ سوار جاتے دیکھے، اگرچہ اندھیرا تھا مگر جب میں نے دھیان سے دیکھا تو انہیں پہچان لیا۔ وہ سراقہ بڑی توجہ سے ان کی باتیں سن رہا تھا، اسے 100 اونٹ کا انعام یاد آیا۔ اس نے سوچا کہ وہی کیوں نہ اس انعام کو حاصل کرے۔ پھر لوگوں نے مغالطہ میں ڈالنے کے لیے اس سے کہا، نہیں محمد نہ تھے، وہ تو پرسوں یثرب چلے گئے، وہ کوئی اور ہوں گے۔ عرب نے کہا، شاید مجھے ہی دھوکہ ہوا ہو۔ ہاں تم نے دھوکہ کھایا ہے، سراقہ نے کہا، مجھے بھروسوں کے لوگوں نے بتایا ہے کہ محمد یثرب چلے گئے ہیں۔ لوگوں نے سراقہ کی بات پر یقین کر کے عرب کو جھٹلا دیا۔ تھوڑی دیر میں سب لوگ اٹھ گئے، سراقہ سیدھا گھر پہنچا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے ہتھیار اور گھوڑا اپنے غلام کے ہاتھ شہر سے باہر بھیج دیا اور خود سب کی نظروں سے بچتا ہوا مکے سے باہر آیا۔ باہر آتے ہی وہ ہوشیاری سے سج دھج کر گھوڑے پر سوار ہوا اور غلام کو ہدایت دی کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد اس طرف گئے ہیں اور میں ان کا پیچھا کرنے جا رہا ہوں۔ اگر میں نے ان کو گرفتار کر لیا تو آج 100 اونٹ کا انعام حاصل کروں گا۔ غلام نے سر جھکا کر اطاعت کی حامی بھر لی۔ سراقہ روانہ ہوا، پیچھا کرتے ہوئے گھوڑے کا زمین میں دھس جانا۔ ابھی وہ کچھ قدم ہی چلا تھا کہ ایک گدھ گھوڑے کے قریب سے گزرا۔ گھوڑا بدکا، سراقہ ہوشیاری سے نہ بیٹھا تھا اور وہ دھڑام سے نیچے آ گرا۔ اسے گدھ پر بڑا غصہ آیا، وہ اٹھا، کپڑے جھٹکنے لگا اور گدھ کو گالیاں دینے لگا۔ کپڑے جھٹک کر گھوڑے پر سوار ہوا اور قدم قدم چلا۔ کوہ صور پر پہنچ کر اس نے اونٹوں کے پیروں کے نشان دیکھے۔ وہ خوش ہو کر ان نشانوں پر تیزی سے روانہ ہوا۔ پورے 3 گھنٹے تک تیزی سے چلتا رہا۔ جب سورج سر پر آ گیا تو اس نے 3 اونٹ دور پر جاتے ہوئے دیکھے۔ اس نے سمجھ لیا کہ جن کی کھوج میں وہ گھر سے نکلا ہے سامنے وہی جا رہے ہیں۔ اس نے ایڑ لگا کر دیکھا گھوڑے کو اور تیزی سے دوڑایا۔ گھوڑا نہایت فراٹے بھرتا ہوا تیزی سے جا رہا تھا، لیکن ابھی 1 میل بھی فراٹا نہ بھر پایا تھا کہ اس نے ٹھوکر کھائی اور اگلے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ اگرچہ سراقہ نہایت ہوشیاری سے بیٹھا تھا، اس پر بھی سنبھل نہ سکا، لڑھکنے کھا کر گھوڑے کے آگے گرا۔ اسے پھر غصہ آیا، وہ سمجھا شاید پھر کسی گدھ نے گستاخی کی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا مگر گدھ وہاں نہ تھا۔ اس بار اسے گھوڑے پر غصہ آیا، پر جب اس نے گھوڑے کے پاؤں کی طرف دیکھا تو اس کے پاؤں گھٹنے تک زمین میں پھنسے ہوئے تھے۔ اسے بڑا تعجب ہوا، اسے ڈر بھی ہوا کہ ماجرا کیا ہے۔ اس نے جلد ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ اس نے گھوڑے کو نکالا اور پھر اس پر سوار ہو کر تیزی سے روانہ ہوا۔ اس نے دیکھا کہ حضور اپنے ساتھی مسافروں کے ساتھ بڑے اطمینان سے باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کو تیز کر دی۔ جب گھوڑا بہت قریب ہو گیا تو اچانک وہ پیٹ تک زمین میں دھس گیا۔ سراقہ پھر گھوڑے سے نیچے آ پڑا، پر ہیبت چھا گئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ جن کا پیچھے کرنے آیا ہے ان تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، ان کا خدا ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اسے اس بات پر افسوس ہوا کہ وہ انعام حاصل کرنے میں ناکام رہے گا۔
بہرحال اس نے عقل سے کام لیا۔ اس نے حضور کو آواز دے کر کہا، اے مسلمانوں کے رہنما، ذرا ٹھہر کر میری بات سن لیجئے۔ آپ نے اس کی آواز سن کر سواری روک دی، تینوں اونٹ روک دیے۔ حضور نے فرمایا، سراقہ جلد آ کر کہو کیا کہنا ہے۔ سراقہ دوڑ کر آپ کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا، اے مسلمانوں کے رہنما، میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ جب سے میں نے آپ کا پیچھا کرنے کے لیے گھوڑا روانہ کیا ہے، اس وقت سے اب تک 3 بار گھوڑے سے گر چکا ہوں۔ پہلی 2 بار تو میں نے اتفاق سمجھا، پر اب جب تیسری بار میرا گھوڑا پیٹ تک دھس گیا تو میں نے سمجھا کہ آپ کا خدا آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کوئی گرفتار نہیں کر سکتا۔ میرے حضور، مجھے یقین آ گیا کہ ایک نہ ایک دن آپ مکہ کے حکمراں ہوں گے، نہ صرف مکہ کے بلکہ پورا عرب آپ کے قبضے میں ہوگا، اس لیے کہ میں آپ میرے گھر والوں کے لیے امان نامہ لکھ دیں تاکہ اس موقع پر ہم لوگ سکون سے رہ سکیں۔ حضور نے حضرت ابو بکر سے مخاطب ہو کر کہا، اسے امان نامہ لکھ دو۔ حضرت ابو بکر نے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی امان نامہ لکھ کر سراقہ کی طرف پھینک دیا۔ سراقہ نے اسے احتیاط سے امامہ میں باندھ لیا۔ یہ پہلا امان نامہ لکھا گیا تھا۔ سراقہ نے کہا، اب حضور آپ اطمینان سے تشریف لے جائیں، میں واپس جا رہا ہوں۔ جو لوگ اس طرح سے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے، میں ان کو واپس کر دوں گا۔ حضور نے سراقہ کے ان لفظوں کا جواب نہ دیا اور روانہ ہو گئے۔ سراقہ بھی اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور سوار ہوا اور واپس مکہ کی اور لوٹ گیا۔